اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد وعروض الوجود للمائیہ وثبوتہ لہا ليس من قبيل العروض المقولي الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله۔ کل اس چھٹی فصل میں ہم نے یہ پڑھا کہ وجود کیسے تخصص پاتا ہے۔ تخصص گویا تعمم کے، اگر تعمم کا کلمہ عمومیت کے لیے بولنا کہنا درست ہو تو تخصص تعمم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ بات یہ تھی کہ وجود جو کہ سب سے عام تر معنی ہے، آپ اگر ان مفاہیم پر غور کریں جو کلی مفاہیم ہیں جن کے مصادیق کثیرہ ہیں، تو ہر مفہوم سے عام تر مفہوم آپ کو وجود کا ملے گا۔ مثال کے طور پر کلی مفاہیم میں انسان کا مفہوم ہے۔ انسان کے مفہوم کے ممکن ہے کئی ٹریلین افراد آپ کو مل جائے، لیکن بالآخر ایک جگہ یہ مفہوم ختم ہو جائے گا۔ اگر عالم خارج میں مثال کے طور پر 1 ٹریلین پھول موجود ہیں تو ہم اس سے پھول کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں اور پھر یہ مفہوم حمل کرتے ہیں ان مصادیق پر۔ اسی طرح سے بالآخر یہ مفاہیم ان کی ایک حد ہے، جہاں مصداق ختم، مفہوم اس سے زیادہ آگے کس پر؟ انسان کا مفہوم انسانی افراد پر تو صادق آئے گا، حیوانات پر تو، باقی گھوڑے گدھے پر تو صادق نہیں آنا۔ اسی طرح کائنات کی تمام وہ مفاہیم، کلی مفاہیم جو اشیاء سے، چونکہ وہ اشیاء محدود ہیں، لیکن سوال موجود کا جو مفہوم ہے یا وجود کا جو مفہوم ہے اس کے مصادیق کتنے ہیں؟ تمام کلیات جن کے افراد یا جو کلی کسی نہ کسی طرح خارج میں پائی جاتی ہے، ان کے تمام افراد، تو سب سے وسیع ترین مفہوم کون سا ہوگا؟ موجود کا مفہوم ہوگا۔ دیکھیں انسان کے اندر تھوڑا سا اس کو بحث کر لیتے ہیں، شاعر کے مصادیق زیادہ ہیں یا انسان کے مصادیق زیادہ ہیں؟ آفرین۔ عالم کے مصادیق زیادہ ہیں یا انسان کے؟ انسان کے۔ اب اسی طرح سے انسان کی جگہ رکھ دیں موجود، کیونکہ جو بھی چیز خالق سے لے کر مخلوق تک یہاں موجود ہے وہ موجودن کا مصداق ہے، اس پر موجودن حامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وسیع ترین عام ترین مفہوم کون سا مفہوم ہے؟ موجود جو وجود کا مفہوم ہے۔ اب مفاہیم جو عام مفاہیم ہوتے ہیں وہ تخصص کیسے پاتے ہیں؟ اس اپنی عمومیت سے نکلتے کیسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چونکہ یہ شاعر ہو گیا تو انسان کے اس عمومی جو مفہوم تھا اس سے یہ خاص تر ہو گیا، یہ عالم ہو گیا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد تفرد آ جاتا ہے۔ فرد کیسے بنتا ہے؟ آپ کہتے ہیں فرد اپنی پرسنل آئیڈینٹیٹی کی بنیاد پر بنتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس قد کا مالک ہے، کس سن کا، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، کس زمانے میں پیدا ہوا ہے، کس کے ہاں پیدا ہوا ہے، کس علاقے میں، یہاں تک کہ خصوصیات اس کو فرد بنا دیتی ہیں۔ کلی ترین مفہوم تخصص کیسے پاتا ہے؟ اپنے مصداق کی خصوصیات کے ذریعے۔ تو سوال یہ تھا
کہ وجود یا موجود جو کہ ایک وسیع اور ساری مفہوم ہے اور کائنات میں اس کی وسعت جتنا وسیع اور کوئی مفہوم نہیں ہے. تو یہ مفہوم تخصص کیسے پاتا ہے؟ یہ سوال تھا اس تیسری فصل میں. جواب یہ تھا کہ یہ مفہوم 3 طرح سے تخصص پاتا ہے. ایک خود اپنے ذریعے، اپنی حقیقت کے ذریعے جو اس کی اصیل حقیقت ہے. دوسرا کس کے ذریعے؟ ہم نے کہا کہ دوسرا یہ اپنے مراتب کی خصوصیات کے ذریعے. ٹھیک. اور تیسرا کیسے؟ ہم نے کہا کہ تیسرا موجود یا وجود جو ہے وہ تخصص پاتا ہے کیسے؟ ماہیات پر عروج کے ذریعے. جب موجود ان کو آپ عارض کر دیتے انسان کی ماہیت پر، اور کہتے ہیں الانسان موجود، الانسان کو موضوع بنا دیتے ہیں اور اس پر موجود ان کو حمل کرتے ہیں، اس پر اس کو عارض کر دیتے ہیں. تو موجود کا یا وجود کا وہ مفہوم جو عام تھا، جو متعین نہیں تھا، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاص موجود ہے. اس کے مقابلے میں خاک مثلا الارض موجود، یہ خاص موجود ہے. السماء موجود، یہ خاص موجود ہے. تو تخصص کیسے آیا؟ ماہیات پر عروج کے ذریعے. یہاں تک بحث کل کی بحث تھی، لیکن اصل بحث یہاں سے شروع ہو گئی کہ اب تک سابقہ فصول میں اور بحث میں آپ کا کلیم یا حکمت مطالعہ کا کلیم یہ تھا کہ وجود اصیل ہے، ماہیت ایک انتزاعی مفہوم ہے. ماہیت خارج میں جو مصداق پاتے ہیں وہ کس کے مصداق ہیں؟ کائنات کی تمام اشیاء. مصداق کس کا ہے؟ موجود کا. یہ جو آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، سما اور عرض اور ماء اور نار اور فلاں اور فلاں، آسمان، زمین، پانی، مٹی، خاک، آگ، یہ نام یہ آپ کے کنٹریکٹ ہے، آپس کی قرارداد ہے کہ ہم اس موجود کو آگ کہیں گے، اس کو پانی کہیں گے، اسے خاک کہیں گے، اسے مثال کے طور پہ ہوا کہیں گے. وگرنہ خارج میں جو چیز ہے وہ ہے کا مصداق ہے، ہستی کا مصداق ہے، موجود کا مصداق ہے. اس موجود کے مصداق سے آپ 2 مفہوم انتزاع کرتے ہیں. ایک مفہوم وہی موجود کا مفہوم جس کا وہ حقیقی مصداق ہے، اور دوسرا مفہوم آپ انتزاع کر لیتے ہیں ماء کا، الماء، النار، الہواء، الشمس، القمر. یہ الشمس، القمر اور الماء یہ سارے اعتباری مفاہیم ہیں، آپ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے عقل نے اعتبار کیا ہے. وگرنہ خارج میں ماء نام کی چیز نہیں ہے، وہ خارج میں موجود ہے، اس کی حد وجودی ہے. اس کی وسعت وجودی کو دیکھ کر، اس کی وجود کی سرحدوں کو دیکھ کر آپ نے اس کا نام رکھ دیا ہے ماء، اس کا نام رکھ دیا ہے خاک. یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وجود تخصص پاتا ہے کیسے؟ بِإِضَافَتِهِ إِلَى الْمَاهِيَّاتِ، ماہیات کی طرف جب وجود مضاف ہوتا ہے. کل ہم نے کہا کہ مضاف میں مضاف الیہ میں اصل کون ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف بیچارہ تو طفیلی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ماہیت اصل ہے. آپ نے کہا وہ عروج ہی لہا، وجود عارض ہوتا ہے ماہیات پر. کل ہم نے مثالیں دی کہ رنگ عارض ہوتا ہے کپڑے پر. کپڑا اصل ہے یا رنگ؟ کپڑا اصل ہے. کپڑا نہ ہو تو رنگ بھی نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں وجود عارض ہوتا ہے ماہیت پر، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ماہیت اصل ہو گئی. تو آپ کی ساری پچھلی محنت 5 فصلوں کی جس میں آپ نے زور لگایا اصالت الوجودی، ہم یہ ساری ضائع ہو گئی. تو اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے. آج کے درس میں علامہ نے فرمایا کہ دیکھیں، توجہ رکھیں کہ یہ جو تیسری بات ہم نے کہی کہ وجود تخصص پاتا ہے ماہیات کی طرف اضافت پا کر اور ماہیت پر عارض ہو کر، تو یہاں عروج سے ہمارا معنی، ہمارا مطلب، اور ثبوت سے ہمارا مطلب وہ مقولی نہیں ہے. ثبوت اور عروج، اگر ہماری مراد ثبوت مقولی ہوتا تو آپ کی بات ٹھیک تھی کہ ماہیت اصل بن جاتی اور وجود
ایک انتزاعی مفہوم بن جاتا، اعتباری مفہوم بن جاتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ثبوت اور عروج سے مراد مقولی ثبوت اور عروج ہی نہیں ہے۔ خوب جی، یہ ادعا پھر مبہم ہے۔ ہم کہیں گے علامہ ہمیں ذرا سمجھائیں کہ عروج مقولی کیا ہوتا ہے، ثبوت مقولی کیا ہوتا ہے، ثبوت غیر مقولی کیا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، مقولات عرضی کیا ہے، آراز۔ مثلا آراز میں کیا آتا ہے، میری طرف توجہ رکھیں، کیف نفسانی۔ مثلا علم کیا ہے، کہتے ہیں کہ علم عرض ہے، کس پر عارض ہوتا ہے، انسان پر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان پہلے ماں، کیف نفسانی۔ مثلا علم کیا ہے، کہتے ہیں کہ علم عرض ہے، کس پر عارض ہوتا ہے، انسان پر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان پہلے ماں کے بطن سے آیا، جاہل مطلق تھا، جاہل تھا، علم نہیں تھا اس میں۔ اب علم اس پر کیا ہوتا ہے، عارض ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں سیکھتا ہے۔ اب تک ہمیں فلسفی مباحث کی کوئی سدبد نہیں تھی، جب اس کلاس میں آ گئے اب فلسفے کا علم ہم پر عارض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ علم کیا ہے، آراز میں سے ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ھذا فلسفی، اس میں اصل کون ہے، ھذا الرجل جوہر ہے نا، یہ موضوع بن رہا ہے علم کا۔ اچھا جی، ھذا الثوب ابیض، یہ لباس سفید ہے، لباس اصل ہے یا بیاض اصل ہے؟ بیاض چونکہ آراز میں سے ہے، ہاں رنگ ہے نا، لون آراز میں سے شامل ہوتا ہے۔ تو عرض جب کسی چیز پر عارض ہوتی ہے، وہاں عرض ذیلی اور طفیلی ہوتی ہے۔ معروض یا موضوع کیا ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وجود کو سمجھ لیا عرض کے برابر، جیسے عرض موضوع پر عارض ہوتی ہے، جیسے کیف، لون، وضع، آراز، یہ جو ہے موضوعات پر اپنے پر عارض ہوتی ہیں اور ان کے لیے ثابت ہوتی ہیں اور اصل موضوع ہوتا ہے۔ آپ نے وجود کو قیاس کیا آراز پر، اس لیے آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ جی ماہیت اصل بن جائے گی اور وجود ایک انتزاعی اور قراردادی مفہوم بن جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پس اب تک عرض مقولی کی سمجھ آ گئی، ہمیں ادعا کی سمجھ آ گئی، دوسرے کلیم کی سمجھ آ گئی کہ وجود کا ماہیت پر عروج مقولی عروج نہیں ہے۔ اچھا، مقولی عروج میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ معروض کو پہلے ہونا چاہیے تب عارض ہوگا، کپڑا پہلے ہوگا تو تب اس پر بیاض عارض ہوگا۔ آپ سفید کپڑا لے جاتے ہیں رنگ ساز کے پاس، ہاں جو رنگ کرتے ہیں کپڑے، کہتے ہیں مثال کے طور پہ میں اب اس کو کالا کروانا چاہتا ہوں، اس پہ کالا رنگ چڑھوانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو اس کپڑے کو اس میں اپنے اس ظرف میں ڈال کے رنگ ڈال کے کالا بنا دیتا ہے۔ کپڑا پہلے تھا، معروض ہے جو کہ میں اب اس کو کالا کروانا چاہتا ہوں، اس پہ کالا رنگ چڑھوانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو اس کپڑے کو اس میں اپنے اس ظرف میں ڈال کے رنگ ڈال کے کالا بنا دیتا ہے۔ کپڑا پہلے تھا، معروض ہے جو کہ معروض کو پہلے ہونا چاہیے، کپڑے ہی نہ ہو آپ کہیں کہ مجھے کالا کر دیں، وہ پوچھے گا بھائی کیا کالا کر دوں، وہ پوچھے گا بھائی کیا کالا کر دوں، کوئی چیز لے آؤ، کوئی کپڑا لے آؤ تو میں کالا کر دوں، میں اس پر یہ کالا رنگ چڑھا دوں۔ تو پہلے کپڑے کو معروض کو ہونا چاہیے پھر عارض آئے گا۔ عروض مقولی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن وجود میں ایسا نہیں ہے۔ وجود جب ماہیت پر عارض ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں کیسا ہے؟ جواب ہم پوچھیں گے کہ پس یہ بتائیں کہ وجود میں کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہاں معاملہ برعکس ہے، وجود ہے جس پر اصل میں ماہیت عارض ہوتی ہے۔ ہمارا ایپسٹیمالوجیکل سسٹم الٹا ہے۔ جیسے کہتے ہیں، اگر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں ہم کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں،
اگر آپ نے تھوڑی بہت فزکس اور آنکھ کی ساخت پڑھی ہے کالج اسکول لائف میں، تو آنکھ کے عدسے پر کہتے ہیں تصویر الٹی بنتی ہے. مثلا ہمارا سر اوپر اور پاؤں نیچے، آنکھ کے عدسے پر یہ الٹا. اور پھر دماغ میں ہمارے سسٹم میں کیسے ہم جس چیز کو آبجیکٹ کو دیکھ رہے تھے اس کو سیدھا کیسے دیکھتے ہیں، یہ دماغ کیسے سیدھا کرتا ہے، یہ الگ بات ہے. آنکھ کے عدسے پر پکچر مثال کے طور پہ الٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، آنکھ کا سسٹم ایسا ہے، آپ کا بصارت کا نظام اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ چیزوں کو مثال کے طور پہ الٹا دیکھتی ہے. رنگوں کا معاملہ یہی ہے. بہت سارے حیوانات ممکن ہے جن چیزوں کو ہم سفید دیکھتے ہیں وہ انہیں سرخ دیکھیں، کہتے ہیں ایسا ہے. کلرز جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حیوانات ویسا نہیں دیکھتے، اس کو الٹا دیکھتے ہیں. بعض چیزیں ہمیں دن میں جو نظر آتی ہیں بعض حیوانوں کو وہ رات میں نظر آتی ہیں. تو یہ نظام ہے، ہمارا نظام ایسا ہے. ہماری عقل چونکہ مانوس ہے کس کے ساتھ؟ ماہیات کے ساتھ. ہم چونکہ محدود ہیں، ہمارا انٹریکشن پیدائش کے بعد محدود موجودات کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا مثال کے طور پہ مجتبی کے ساتھ، ہمارا روشن علی کے ساتھ رابطہ ہوا، پھر ایسے بڑھتا گیا کھاتا. تو پہلے ہم افراد کو جانتے ہیں، پھر مثال کے طور پر ان کے فردی خصوصیات کو، بعد میں ان کی جنسی اور نوعی خصوصیات کو جانتے ہیں. موجودات میں بھی ایسا ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں اس کمرے میں جو اس وقت موجود ہیں، جس میں ایک کو ہم کرسی کہتے ہیں، ایک کو میز کہتے ہیں، ایک کو در کہتے ہیں، ایک کو دیوار کہتے ہیں، ایک کو انسان کہتے ہیں، ایک کو سٹینڈ کہتے ہیں، ایک کو پردہ کہتے ہیں. یہ پردہ اور انسان اور در و دیوار یہ ہمارے ذہن نے پہلے بنا لیے، وگرنہ پہلے اگر یہ موجود نہ ہوتا تو پردہ ہوتا؟ سوال. میں نہ ہوتا تو انسان ہوتا؟ یہ نہ ہوتا وجود تو کتاب ہوتی؟ یہ نہ ہوتا تو سٹول ہوتا؟ بس پہلے ہیں ہستی، پہلے پھر انسان ہے، پھر کتاب ہے، پھر میز ہے، پھر پردہ ہے. چونکہ عام طور پہ ہمارا عقلی سسٹم وہ ماہیت سے مانوس ہے، ہم کہتے ہیں ماہیت موجود ہو گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ماہیت وجود رکھتی ہے، موجود ہو گئی. ہم ماہیت کو وزن دیتے ہیں، حالانکہ الٹا ہے. پہلے ہے کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کیا ہے. ما ہوا کب کہا جاتا ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ جو ہو. تو ماہیت کا ایک تعریف کیا تھی؟ جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے. آپ کب کسی سے پوچھتے ہیں ما ہوا؟ اگر ہوا ہی نہ ہو تو آپ پوچھیں گے ما ہوا؟ پہلے کوئی چیز ہوگی یعنی ایگزسٹ کرتی ہوگی یعنی موجود ہوگی، یعنی وجود کا لباس وہ پہن چکی ہوگی. پہلے ہونا ہے، پھر ہوتا ہے کیا ہے. تو اصل کیا ہے؟ وجود. ہمارا ادراکی سسٹم چونکہ الٹا ہے، ہم برعکس حمل کرتے ہیں. ہم حمل بھی الٹا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں الماء موجود، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ ھذا الموجود ماء. آپ یوں کہتے ہیں نا کہ یہ موجود پانی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ الماء موجود. کہنا کیا چاہیے تھا؟ الموجود ماء. آپ کہتے ہیں ھذا الموجود، آپ کہتے ہیں الرجل موجود، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ ھذا الموجود رجل. الموجود رجل، الموجود ارض، الموجود سماء، الموجود ماء، الموجود نار. یہ موجود ہے جو آگ ہے، یہ موجود ہے جو پانی ہے، یہ موجود ہے جو آسمان ہے، یہ موجود ہے جو انسان ہے. اصل موجود ہے. بعد میں ماہوی مفاہیم آپ نے انتزاع کیے. آپ حمل الٹے کرتے ہیں. چونکہ ہم آپ کو فلسفہ پڑھا رہے ہیں
چونکہ آپ تدریس میں اور تعلیم میں متعلم اور طالب علم جس چیز کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، پہلے استاد اس کی مانوسات کے مطابق بات کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو اگلے مطلب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، لہذا پہلے ہم نے کہا کہ تیسرا تخصص کا جو نحو اور صورت وجود کی وہ کیا ہے؟ تخصص الوجود باضافتہ الی الماہیات۔ آگے ہم نے کہا وہ عروض ہی لہا، حالانکہ ایسا ہے نہیں آپ خوش نہ ہو جائیں کہ دیکھیں جی، یا اصالت الماء ہوئی خوش نہ ہو جائیں کہ دیکھیں جی اصالت الوجودی ہمارے سرنڈر ہو گئے۔ نہیں، ہم آپ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم نے بعض اوقات ایک بندہ ناراض ہوتا ہے دوسرے سے، آپ سے پہلے آپ اس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا دل نرم ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ بعد میں آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے طالب علموں کی اور عام انسانوں کے ذہنی اور عقلی اس کے مطابق پہلے یہ بات کہہ دی کہ وجود عارض ہوتا ہے ماہیت پر، وجود کا اضافہ ہوتا ہے ماہیت کی طرف، حالانکہ معاملہ برعکس ہے، لہٰذا اس سے اصالت الماہیت ثابت نہیں ہوتا۔ اس عبارت کو دیکھ لیں پھر آگے چلیں گے۔ وَعُرُوزُ الْوُجُودِ لِلْمَاهِيَّةِ وَثُبُوتُهُ لَهَا، وجود کا عارض ہونا ماہیت پر اور وجود کا ثابت ہونا ماہیات کے لیے، لیس من قبیل العروض المقولی، یہ عروض مقولی عروض کی قسم سے نہیں ہے۔ عروض مقولی میں کیا ہوتا ہے؟ الذی یتوقف فیہ ثبوت العارض، جس میں عارض کا ثبوت کس پر؟ علی ثبوت المعروض قبلہ، کس پر موقوف ہوتا ہے؟ کہ معروض اس سے پہلے ثابت ہو، وہاں ایسا ہوتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کی تفسیر کی یہاں ایسا لیس من قبیل العروض المقولی کی آگے تفسیر ہے۔ فإن حقیقہ، وہ عبارت کس کی تفسیر ہو رہی ہے؟ لیس من قبیل العروض المقولی کی۔ کیوں یہ عروض مقولی کی قبیل سے نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فإن حقیقت ثبوت الوجود للماہیہ، وجود کی حقیقت کا ماہیت کے لیے ثابت ہونا ہے، یا ثبوت الماہیت بے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ماہیت وجود کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، نہ برعکس کے وجود ماہیت کے ذریعے ثابت ہوتا ہو۔ لأن ذلك هو مقتضى اصالته، کیونکہ یہی یعنی ماہیت وجود کے ذریعے وجود پائے، اصل وجود ہو، یہ اصالت الوجود اور اعتباریت الماہیت کا تقاضا یہی ہے، اس کا لازمہ یہی ہے۔ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ لِمَكَانِ أُنْسِهِ بِالْمَاہِیَّاتِ، لیکن چونکہ عقل کو ماہیات کے ساتھ انس ہے، ہم مانوس کس سے ہیں؟ ماہیات سے مانوس ہوتے ہیں، تو یفترض، عقل چونکہ ماہیات کے ساتھ زیادہ مانوس ہے، عقل ایک چیز فرض کر لیتا ہے۔ کیا فرض کر لیتا ہے؟ یفترض الماہیت موضوعتاً، وہ ماہیت کو موضوع شمار کر لیتا ہے، وَيَحْمِلُ الْوُجُودَ عَلَيْهَا، بجائے اس کے کہ کہتا الموجود ماؤن، عقل کیا کہتا ہے؟ الماء موجود، یوں کر دیتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ عَكْسِ الْحَمْلِ، حالانکہ حقیقت میں یہ عکس الحمل ہے، الٹا ہو گیا حمل، وجود کو پر ماہیت کو حمل کرنا تھا، عقل کیا کرتا ہے؟ ماہیت پر وجود کو حمل کر دیتا ہے۔ بنابراین آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ یہاں تو اصالت الماہیت ثابت ہو رہا ہے، اصالت الوجود ثابت نہیں ہو رہا، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علی اہل بیت الاطہار۔